عربی میں اس کو کس طریقے سے پہچانا جائے. کہا گیا ہے کہ تعرف الاسماء بامواتها التالية. کچھ نشانیاں ایسی ہیں آنے والی نیچے جن کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں عربی میں کہ آپ کا جو لفظ ہے وہ اسم ہے، فعل ہے، اور کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ اسم کی پہچان کن چیزوں سے کر سکتے ہیں عربی میں. تو پہلی قسم پر ہے انہوں نے التنوین فی آخرہا. آپ کا جو اسم ہوگا اگر اس کے اینڈ میں تنوین، یعنی آپ کا کوئی لفظ ایسا ہوگا یا کلمہ ایسا ہوگا جس کے اینڈ میں تنوین آ رہا ہوگا، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 گوشے، تو وہیں پر آپ جان لیجئے گا جو آپ کا لفظ یا کلمہ ہے وہ کیا ہے، وہ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل پر تنوین ہرگز نہیں آ سکتی. دوسری نشانی کیا ہے اسم کو پہچاننے کی؟ دوسری نشانی ہے کہ الف لام فی بدایتہا، کہ اس کلمے کے شروع میں، اس لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہوگا. جیسے کتابن ہے، اس پر الف لام داخل کیجئے بنے گا الکتاب. قلم ہے، اس پر الف لام داخل کیجئے القلم. ذہب جیسے فعل ہے، اس پر الف لام داخل کر سکتے ہیں الذہب، تو وہ سونا ہے، وہ الگ ہے. الذہب مینس وہ سونا ہے، گولڈ. تو ورڈ پر جو فعل ہوتا ہے اس پر الف لام داخل نہیں تنوین. تو دوسری نشانی کیا ہے اسم کو پہچاننے کی؟ وہ ہے الف اور لام، کہ اس پر الف لام داخل ہو سکتا ہے. فعل پر بھی الف لام داخل نہیں ہو سکتا ہے، حرف پر بھی الف لام داخل نہیں. جیسے فی ہے، علی ہے، یہ حروف ہیں، ان پر الف لام داخل ہوتا ہے، ان پر تنوین ہوتی ہے نہیں. تیسری نشانی ادخال جار علی نحو فی امریکہ الی پاکستان لاحمد. حروف جارہ اس پر داخل ہو سکتے ہیں، یعنی جو آپ کے ناؤنز ہوں گے حروف جار کن پر خالی آ سکتے ہیں؟ جب آپ دیکھیں کہ کہیں پر حرف جر آ رہا ہے، اس کے بعد آپ اس کے بعد جو لفظ یا اسم کلمہ آ رہا ہے وہاں پر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ حرف جر کے بعد جو ہے حرف جر نہ تو فعل پر داخل ہو سکتا ہے نہ تو حرف پر داخل ہو سکتا ہے. حرف جر کس پر داخل ہوگا؟ اور اپنے بعد والی حرف جر اپنے بعد والی کے اسم کو کیا دیتا ہے؟ کبھی ہم بولتے ہیں نا لنظم، لنظم وہاں پر لام حرف جر نہیں ہے، لام حرف تعلیل ہے. لنظم یہ جو دوسرا لام یہ امر کا بھی ہے، لنذهب لنذهب، ہم سب کو ہاں لام امر کیا نہیں ہوتا ہے. امر 2 قسم کا ہوتا ہے نا، امر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو، اس کو آپ حکم دیں گے. دوسرا ہوتا ہے جو غائب ہو، جیسے کہ آپ کہو گے ان کو کہیے کہ ایمان لائیے، اب وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ لیؤمنوا. تو لام یہاں پر حرف یہ ہے امر کا، غائب کا. اور بھی کئی قسمیں لام کے آگے پڑھیں گے. تو فی الحال لام حرف جر کا ہم بات کریں، جو حروف جارہ ہوتے ہیں وہ خالی کن پر داخل ہوتے ہیں؟ تو حرف جر کی وجہ سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایک اسم، کیونکہ حرف جر جس پر داخل ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا آپ کا اسم. چوتھی نشانی ہے کہ کونھا منادا، آپ کا اسم جو ہوگا وہ منادا ہوگا. یعنی جب آپ کسی اسم پر، کسی کلمے پر حرف ندا داخل کریں گے تو وہ کلمہ کیا بنے گا؟ منادا. اور منادا خالی اسم ہو سکتا ہے، فعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل میں صلاحیت منادا کی نہیں ہے، اور نہ ہی حرف منادا بن سکتا ہے. آپ کیا کریں؟ اے علا، اے فی، ایسا نہیں ہو سکتا. تو منادا کون بن سکتا ہے؟ خالی اسم. منادا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پکارا. تو جس کسی اسم پر حرف ندا داخل ہو رہا ہے کسی لفظ پر یا کسی کلمے پر، تو آپ خود ہی وہاں پر پہچانیں گے کہ یہ آپ کا منادا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ چوتھی علامت کیا ہے؟ اس اسم کا منادا. کونھا مضافا، پانچویں پہچان ہے کہ ایک اسم کو پہچانے کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ مضاف ہوگا. کیونکہ اضافت آپ کس کی کریں گے؟ اسم کی ہی کریں گے نا. کسی چیز یعنی مضاف وہی بن سکتا ہے جو اسم ہو. نہ ورد کی تو فعل کی تو اضافت نہیں ہوتی ہے، حرف کی تو اضافت نہیں ہوتی. اضافت خالی کس کی ہوتی ہے؟ جیسے کتاب زید، زید کی کتاب، تو کتاب کیا ہے؟ اسم ہے، مضاف ہے. قلم زید، زید کا قلم، قلم مضاف ہے اور اسم ہے. تو آپ کا اسم پہچاننے کی پانچویں علامت کیا ہے؟ کہ وہ اسم کیا ہوگا؟ مضاف. اگر وہ مضاف آپ کا آ رہا ہے تو آپ خود ہی وہاں پر پہچانیں گے کہ وہ کیا ہے؟ وہ اسم. تو یہ 5 علامتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں ایک کلمے کو، ایک لفظ کو، وہ کیا ہے؟ ناؤن ہے، اسم. پھر انہوں نے کہا ہے تأمل کلمات الآتیہ، آنے والے کلمات جو ہم نے نیچے دیے ہیں ان میں غور کیجیے. انہا تدل علی حرکت و عمل، یہ دلالت کرتے ہیں حرکت اور عمل پر. وہی علی انواع، اور یہ کئی قسموں پر مشتمل ہے. فمنہا ما تدل علی حصول عمل مضى قبل التکلم، ان میں سے کچھ
کلمات ایسے ہیں جو کسی کام پر دلالت کرتے ہیں لیکن اس کام کا ہونا گزر چکا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ماضی. یعنی کوئی کام ہو چکا ہے آلریڈی، کوئی کام حرکت ہو چکی ہے، اس حرکت کو ہم کیا کہیں گے؟ ماضی. وما تدل على حصول عمل في الحال او المستقبل فنسميها المضارع. اور جو کلمہ کسی عمل پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ عمل حال یا مستقبل میں ہے، وہ مستقبل میں عمل ہو رہا ہے، تو اس عمل کو، اس حرکت کو، اس ہم ورب کو کیا کہیں گے؟ مضارع. وما تدل على طلب عمل في المستقبل فنسميها الامر. ہاں کوئی کلمہ ایسا ہو جس سے جو کسی چیز کو طلب کر رہا ہے، جو کسی چیز کو مستقبل یا حال میں طلب کر رہا ہے. طلب مطلب کہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم فعل امر کہتے ہیں. تو فعل کی 3 قسمیں ہو گئی. کتنی؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی کس کو ہم کہیں گے؟ کوئی ایسا کام جو گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہو، جیسے زید نے کھایا، زید نے پیا، زید گیا. تو یہ سارا کام کھانا پینا جانا ماضی میں ہو چکا. اور دوسری قسم ہے مضارع. مضارع میں 2 چیزیں آتی ہیں، حال اور مستقبل. حال مینس پریزنٹ، مستقبل مینس فیوچر. تو آپ کہہ سکتے ہیں زید کھاتا ہے یا کھائے گا. زید کھاتا ہے ہو گیا حال، زید کھائے گا وہ ہو گیا فیوچر. اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع، جس میں حال، جو حال یا مستقبل پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع. تیسری قسم ہے فعل کی فعل امر. فعل امر جس میں آپ کسی کو حکم دیں گے کوئی کام کرنے کی. مثال کے طور پر زید کھاؤ، زید پیو، زید جاؤ، زید اٹھو. تو یہ حکم ہے، آرڈر، اس کو کہتے ہیں فعل امر. ایک اور قسم ہے اسی کے ساتھ، وہ ہے فعل نہیں. نہیں مطلب کسی چیز سے روکنا. زید مت کھاؤ، زید مت اٹھو، زید مت پیو، تو اس کو کہتے ہیں فعل نہیں. تو یہ کچھ افعال کے اقسام ہیں، ان کو آپ کو کیا کرنا ہے. امر کا یہ جو فعل امر اور فعل نہیں ہوتا ہے، یہ ماضی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، مت ہو سکتا. آپ کسی کو حکم دیں گے ماضی کو، تو فعل امر ہوتا ہی ہے کس کے لیے؟ یا تو وہ پریزنٹ کے لیے ہوگا یا تو وہ فیوچر. آپ دیکھیے انہوں نے نیچے مثال دی ہے. یہ ما موصولہ ہے. اب دیکھیے افعال دیے انہوں نے، ایک کالم میں ماضی، دوسرے میں حال، تیسرے میں مستقبل، چوتھے میں امر، پانچویں میں نہیں. پہلی مثال لیجیے آپ ذہبہ کی. ذہبہ مینس جانا. ماضی بنے گا ذہبہ، وہ ایک آدمی گیا. یذہب وہ جاتا ہے یا یہ مضارع ہے. یہ حال. اچھا حال انہوں نے الگ کیا. یذہب وہ جاتا ہے، سیذہب وہ جائے گا یا وہ عنقریب جائے گا. ہاں کر سکتے. اب انہوں نے یہاں پر سین آپ کو سمجھانے کے لیے کی کہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں یذہب اور سیذہب کس کو. امر اذهب، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انه طغى وہ سرکش ہو گیا. لا تذهب مت جاؤ. قرآن میں سورہ یوسف میں، سورہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ لا تقصص رؤیاک. لا قص یقص مینس بیان کرنا. لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو بیان مت کرو. علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے پاس. تو یہ فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ لا اس کے ساتھ ضروری آتا ہے، لا نہیں کے لیے آتا ہے نا. لا تذهب مینس تو مت جا. اب دخلہ کا لیجئے. دخلہ مینس داخل ہونا. دخلہ وہ ایک شخص داخل ہو گیا ماضی. یہ جو لا ہے نا جی یہ مجزوم بناتا ہے نا اس کے. ہاں امر کا جو امر کے جو سیغے ہوتے ہیں نا، چاہے امر اور نہیں کا، دونوں مجزوم آتے ہیں، دونوں مجزوم. اذهب جیسے اذهب پر بھی آپ دیکھیں گے جزم ہے با پر. لا تذهب اس میں بھی با پر کیا دیکھیں گے؟ جزم. اصل میں تھا تشتری، یا حرف علت گر جاتا ہے امر میں، وہ آگے پڑھیں گے اب. اسی طرح دوسری مثال آپ لیجئے دخل. دخل مینس داخل ہونا. دخل مینس وہ ایک آدمی داخل ہوا. یدخل وہ داخل ہوتا. سیدخل. ادخل
داخل ہو جاؤ. داخل ہو جا. ادخل ادخل ادخلوا فی السلم قافہ، وہ جمع کے لیے آئے ادخلو، یعنی تم سب داخل ہو جاؤ. ادخل ایک کے لیے آئے گا. ادخل، ہاں ادخلو جمع کے. لا تدخل، تو داخل. اشترا یشتری کے معنی میں آتا ہے خریدنا. جیسے اشترائی تو قلمن، میں نے قلم خریدا. اشترا اس ایک آدمی نے، اس ایک مرد نے خریدا. حال بنے گا یشتری، وہ ایک مرد خرید رہا ہے. سیشتری، وہ ایک مرد خریدا. اشتری، اصل میں اب اس میں یا تھا نا، یا عربی میں 3 حرفی علت ہوتے ہیں، الف واو اور یا. الف واو اور یا. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے، اگر یہ افعال کے ساتھ آئیں گے، افعال کے ساتھ جب یہ اینڈ میں آتے ہیں نا الف واو اور یا، تو فعل امر میں یہ گر جاتے ہیں. فی الحال فعل امر کا یاد رکھیں، اور بھی کئی صورتوں میں یہ گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ناصبہ یا مجزوم وغیرہ ہو اس وقت بھی گرتے. جیسے اسی وجہ سے ہم یہاں لکھا اشتری، اسی میں اصل میں تھا نا یا سا، لیکن جب امر آتا ہے فعل امر تو اس وقت یہ یا کیا ہو جاتا ہے، گر جائے. اور نہیں میں بھی یہ یا کیا ہو جائے گا، گر جائے گا. اصل میں تھا تشتری، لیکن جب ہم نے کہا لا تشتری تو ہو گیا تشتری. اگر ہم وہ والا، یہ تھا نا امر کا، ایک اور صیغہ آ گیا نا، یعنی اس نے نہیں خریدا. ایک ہو گیا تو مت خرید، ایک ہو گیا اس ایک عورت نے نہیں خریدا. اس کے لیے بھی تشتری کا صیغہ آ گیا، وہاں پر یا نہیں گرے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر یا اپنی جگہ حالت پر برقرار رہے گا. لیکن امر میں اور نہیں میں یا کیا ہو جائے گا، یا گر جائے گا. وجہ کیا ہے یا گرنے کی، کوئی بتا سکتا ہے؟ اصل میں وجہ ہے گرنے کی یا، کیونکہ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اینڈ میں کیا آتا ہے، جزم. ٹھیک آتا ہے نا جزم. اور یہ جو حروف علت ہے یہ جزم کو قبول نہیں کرتے. الف اور یا جس میں یا تھا اس پر آنی تھی نا جزم، اسی وجہ سے ہمیں یا کو کیا کر دیا، یا گر جاتا. کیونکہ وہاں پر تو اس پر جزم نہیں آئے تھے نا، اسی وجہ سے وہاں پر وہ باقی ہے. اور بھی کئی جگہوں پر یا گرتا ہے، جیسے لن ناصبہ کی وجہ سے، ان جازمہ کی وجہ سے، وہ آگے پڑھیں. اسی طرح ہے کالا. کالا مینس کہنا. کالا اس ایک آدمی نے کہا. یقول وہ کہتا. سیقول، سیقول السفہاء. سیقول، کب کہا تھا انہوں نے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف کیا کیا تھا، تو ان لوگوں نے، بے وقوفوں نے کیا کہا تھا، یعنی یہود نصارہ، کہ اب یہ کیا ہو گیا کہ ہماری قبلے کی طرف منہ تھا، اب اس کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی اشارہ دیکھی ہے، صفحہ آپ سے کہیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا، مسلمانوں کو، انہوں نے بیت المقدس سے منہ پھیر کر کعبہ کی طرف. وہاں پر کیا ہے نا سیقول، تو سیقول مینس وہ کہے گا. کل، کل کہو، کل لا تقل، مت. ٹھیک ہے، کل هو اللہ احد، کل کہو اللہ ایک. لا تقل، مت کہو. نزل، نزل مینس نازل کرنا. شاید دو ہے نا، نزل اور نزل. ہاں، نزل مینس نازل ہونا. نزل شاید تشدید کے ساتھ ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہی بابرکت والی ذات ہے جنہوں نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر. نزل مینس نازل کرنا، نزل مینس نازل ہونا. ٹھیک ہے، انزل بھی آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ. نزل اور انزل ایک ہی ہے، مینس نازل کرنا. نزل اس ایک مرد نے نازل. ینزل وہ نازل کرتا. سینزل، نزل تو نازل کر، مطلب اتار. اتار. ستنزل، لا تنزل، آپ نازل. اصل میں نزلہ کے کیا معنی ہے؟ اصل میں نزلہ اگر دیکھیں گے نا، یہ اوپر سے کوئی چیز آنے کے معنی میں نزل آتا ہے. اسی وجہ سے نے کہا، مثال کے میں کہوں گا نزل تو من سطح، نزل تو من سطح میں اوپر سے نیچے آ گیا.
تو نزلہ اسی کے معنی کا. اب چونکہ اس کی نسبت نزلہ کہ جب ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو فرمان کا قرآن نازل ہوا ہے وہ اوپر سے ہی ہوا ہے, اسی وجہ سے نزلہ. ورنہ نزلہ کا جو لفظی معنی ہے وہ معنی اوپر سے آنے کی آتے ہیں. نزلہ مطلب اس میں سارے یہ روٹ ورڈز ہیں نا, ذهب نزل مصدر اشتری, یہ روٹ اور جو مزید یہ روٹ ورڈ میں ہے. یہ اشترا مزید یہ روٹ ورڈ نہیں ہے اس کا, یہ مصدر نہیں ہے اس کا, یہ فعل ہاں فعل مصدر سے ہی نکلتا ہے. بعض اوقات افعال اور مصدر ایک جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اشترا کا ایک ہی ہے, اشترا یشتری, اس کا کیا اصل میں اس کا شرا ہے, بائی و شرا کہتے ہیں نا, خرید و فروخت, اسی سے اشترا نکلا ہے. اب چونکہ یہ مزید فی, آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے مزید فی کیا ہوتے ہیں. مزید فی میں کہ مینز اصل میں تو فعل کے اپنے 3 صحیح حروف ہوتے ہیں, 3 فا عین لام کے وزن پر. پھر اس کے اینڈ میں آگے کچھ ورڈز بڑھتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں مزید فی. اب مزید فی یا تو ثلاثی بھی ہو سکتا ہے, رباعی بھی ہو سکتا ہے, خماسی بھی. یعنی بعض اوقات ورد کے ساتھ 3 لفظ بڑھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ثلاثی. بعض اوقات 4 بڑھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رباعی. بعض اوقات 5 بڑھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نہیں یہ سوچ سین جو ہے نا, یہ اس کا اصل نہیں ہے. ہاں ہاں اصل میں دیکھا جاتا ہے ماضی میں, یہ جو ثلاثی رباعی خماسی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ماضی میں دیکھے جاتے ہیں. یہ جو یا ذهب میں اب یا ہے نا, یہ یا اس کا مزید فی نہیں ہے بلکہ یہ مضارع کی علامت ہے. یہ اشترا ہے نا, اشترا جی اگر مجھے بولنا ہوگا پہلے کا مطلب اشترا کسی بھی ماضی کے سیغے کے ساتھ آپ اینڈ میں تو لگائیے, اس فعل کی نسبت آپ کی طرف ہو جائے. جیسے ذهب تو, آپ کہیں گے ذهب تو مینس آپ نکلے, یا آپ کہیں گے اکل تو, آپ کہیں گے میں نے کھایا. ہاں اسم اور فعل میں فرق ہے. اسم میں نسبت جب آپ اپنی طرف کریں گے اس کے ساتھ یا ضمیر جوڑیں گے, فعل کے ساتھ جب نسبت کریں گے تو اس کے ساتھ تو ایڈ کریں. ٹھیک ہے. 5 والے جو ان کی مثال ہوتی ہے کس کی؟ 5 والے 5 والے میں جیسے یہ ہے نا اس طرح, اس طرح 5 والا ہاں ہے نا, زلزلہ ہو گیا 4 والا. تو 5 والا بھی ہوتا ہے کوئی وسوسہ ہے, 5 والا بھی ہے. ہاں استوشنا ہے. صرف یہ بہت ریئر ہوتا ہے. ہاں ابھی آگے پڑھیں گے نا افعال کی بات, ڈاکٹر صاحب پڑھائیں گے اچھے سے. مزید فی میں ہاں کون سی بتایا ہم نے, اس طرح کیا کیا اس میں کون سے الفاظ مزید فی؟ استفعل لیجیے. اچھا اب کچھ مثالیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے آپ افعال کو پہچانیں گے. 5 ہم نے دیکھی اوپر کی کچھ سائنس جس کی وجہ سے آپ اسم کو پہچانیں گے. اب ورب کو آپ کس طریقے سے پہچانیں گے اس کے بھی کچھ علامات ہیں. انہوں نے کہا ہے تعرف الافعال باماراتها التالیہ, افعال کو پہچانا جائے گا آنے والی کچھ علامات کے ذریعے. الحاق الضمائر بنہایتها, یعنی الحاق الضمائر جو ضمیر ہوگی ان کے اینڈ میں جڑ کے ساتھ آئیں گی. جیسے اکلتا, اکلنا, اکلو, اکلا, اکلنا. یہ اکلتا میں تا کیا ہے, ضمیر ہے مذکر مخاطب کی طرف. اکلنا میں نون الف نا ہے کیا ہے, ضمیر ہے متکلم جمع کی طرف, یعنی ہم سب نے کھایا. اکلو میں واو کیا ہے, جمع کی, جمع غائب کی ہے. اکلا اس میں لا الف جو ہے یہ کس کی ہے, تسنیہ کی ہے, ان 2 لوگوں نے کھایا. اکلنا میں نون کیا ہے, تو ان سب کے ساتھ ضمیر کے آگے جڑ کر. تو اگر کوئی اس طرح کی سا ہوگا جس میں تا, نا, نو وغیرہ آ جائے تو وہ کیا ہوگا آپ کا. دوسری مثال, دوسری علامت, الحاق علامت المضارع و حروف المضارع فی بدایتها, اس کے اینڈ میں ورب کے اینڈ میں مضارع کی علامت ہوگی, ہاں سوری سٹارٹ میں
بدایت یعنی سٹارٹ میں. علامت مضارع ہوگی یعنی مضارع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یا. جیسے ذهب یذهب, اسی طرح تا بھی ہوگا, مؤنث کے ساتھ کیا آئے گا یا مخاطب کے ساتھ تا. ہاں اسی طرح نذهب, ٹھیک ہے, اذهب, یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ مضارع کی. اور مضارع اور اس کو کیا کہتے ہیں حروف مضارع, ایک اور کون سا ہے؟ سین ہے. سین ہے, سوف ہے, تو یہ کن کے ساتھ آتے ہیں؟ خالی افعال کے ساتھ آتے ہیں. تو ان حروف کے ذریعے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا جو کلمہ ہے یا لفظ ہے وہ کیا ہے. وہ ایک بار ریپیٹ کیجیے. یعنی الحاق علامت المضارع, آپ کا جو کلمہ ہوگا اس کے ساتھ آپ مضارع کی علامت کو جوڑیں گے. مضارع کی علامت میں کون کون آتا ہے؟ یا آتا ہے, تا آتا ہے, حمزہ آتا ہے, سین آتا ہے, سوف آتا ہے. یہ ساری کس کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں؟ یہ ورب کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں, فعل کے ساتھ, اور وہ بھی مضارع کے ساتھ. اسم کے ساتھ یہ سب چیزیں, سوف اسم کے ساتھ نہیں آئے گا, سین اسم کے ساتھ نہیں آئے گا, حمزہ متکلم کا اسم کے ساتھ نہیں آئے گا, نحنو اسی طرح, نون جو متکلم کا ہے وہ اسم کے ساتھ نہیں ہے. یہ سارے کس کے ساتھ آتے ہیں؟ فعل کے ساتھ. تو اس طریقے سے بھی آپ پہچانیں گے. تیسری آپ کی جو علامت ہے وہ ادخال حمزہ الوصل للامر او الحذف فیہ نحو. حمزہ وصل کو آپ ایڈ کریں گے جب آپ امر کا حکم دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ادخل, اس میں حمزہ آ رہا ہے نا, اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں. تو یہ حمزہ وصل کس کے ساتھ خالی آ سکتا ہے؟ یہ فعل کے ساتھ آتا ہے, وہ بھی امر کے ساتھ. امر کے ساتھ ہی خالی نہیں آئے گا, اس کے علاوہ بھی افعال کے ساتھ آئے گا. تو اسی طرح اس کو آپ حذف کریں گے. حذف کب کریں گے آپ؟ کل میں, ٹھیک ہے, جب حروف علت بیچ میں آ جائے گا یا اس وقت آپ اس کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے. تو یہ لام, یہ جو حمزہ وصل آتا ہے بدایت ابتدائن اور امر میں, وہ کس کے ساتھ خالی آتا ہے؟ ورب کے ساتھ, فعل کے ساتھ. اس وقت آپ پہچانیں گے کہ آپ کا جو یہ کلمہ ہے وہ کیا ہے. باقی علامتیں یاد بھی نہ رکھو گے نا, پھر بھی خود پہچان جائیں گے آپ کا جو آگے والا کلمہ ہے وہ فعل ہے کہ اسم. سر یہ اس وقت بھی حذف ہوتا ہے جب یہ کسی کے ساتھ جڑ کر آئے, مثال کے طور پر فقتو, اس وقت یہ حذف نہیں ہوتا ہے, مطلب نطق کے قواعد میں سے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے پڑھنے میں, ورنہ لکھا تو جائے گا نا, ٹھیک ہے. فقتو جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا نا پیچھے, جیسے کل, اس کو نہیں پڑھ سکتے کل نہیں پڑھے گی. دیکھیے اصل میں تھا مضارع, امر بنتا ہے مضارع کو دیکھ کر. مضارع اس کا کیا بنتا ہے؟ کالا کا یا ٹھیک. واو پر کیا ہے؟ جزم. واو پر جزم ہے. تو دو ساکنین ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ جب اجتماعی ساکنین ہوتا ہے تو وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ گر جائے. اب جب واو گر گیا تو پھر ہم نے کیا کر دیا؟ تو بن گیا نہ وہ ہے, وہ دوسرا ہے, وہ بھی نطق کا قاعدہ ہے. یہ اجتماعی ساکن, یہاں پر دو ساکن جمع ہوتے ہیں, اس میں بھی ہوتے ہیں نا 2 سال 10 کو نہیں اس میں اس وہ قاعدہ الگ ہے. وہ کیا ہے؟ جب دو حرف علت جمع ہو تو اس کا حرف علت گر جاتا ہے, لیکن علامت جمع ہو وہ وہیں پہ. وہ تو الگ ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں نا دوسرے حری کا بالکسر والا کیا ہے, اس کا پورا قاعدہ کیا ہے وہ بھول گیا. یہی ہے نا. یہ حروف علت میں سے آتے ہیں, یہ تعلیل کا قاعدہ ہے ہمارا. وہ جو حری کا بالکسر ہے نا وہ کیا ہے؟ اذا جاء ساکن حری کا بالکسر, جب ساکن آئے اور آپ اس کو کسرہ حرکت دینا چاہیں تو وہ کس طریقے سے دیں گے؟ میں آپ کو مثال ایک سمجھاؤں گا اس کی. ایک مثال یہ ہے من المدرسہ, مدرسے سے. اب نون پر کیا ہے؟ جزم. اگر میں اس کو اکٹھے پڑھوں گا تو کیا بنے گا؟ من الم. اب یہاں پر قاعدہ کے خلاف ہوگا. ہم نے کیا پڑھا تھا؟
हुर्रिका बिल कस्र। वो कायदा कब लगता है कि जब आप कहेंगे हुर्रिका बिल कस्र, यानी जब आप इस साकिन को दूसरे वाले आगे वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ना चाहेंगे, तो तब आपको जरूरी है वहां पर फिर जज़म आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि जज़म के साथ दूसरे हरफ के साथ मिलाकर पढ़ ही नहीं सकेंगे। जज़म क्या हमसे चाहता है? सुकून, स्टॉप, रुकना, क्योंकि जज़म का तकाजा है ही ना रुकना, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसको आगे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो जज़म को आपको क्या करना पड़ेगा फिर? तो अरबी में कायदा है कि अगर आपको किसी जाज़िम हरूफ को हरकत देनी है तो उसको किसके जरिए देंगे? कसरा के दे। मगर अगर यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं मिनल मदरसा, यहाँ पर हम जबर क्यों लगाते हैं? हाँ, सुकुल की वजह से बारी हो जाए। अगर हम जेर लगाएंगे कायदे के एतबार हुर्रिका बिल कस्र, तो ये बनेंगे मिनिल मदरसा। तो मिनिल मदरसा ये क्या, अहले अरब इसको कहाँ पढ़ना पसंद करेंगे? तो इसी वजह से जेर को क्या बदल दिया गया? मिनल मदरसा। ये एक मिसाल हो गई। यहाँ अब आप देखिए कसरा की मिसाल जहाँ पर आता है, जैसे आप लीजिए कोई मिसाल दीजिए। हाँ देखिए कुरान में आया है वारिज अनिल जाहिलीन, जाहिलों से क्या कीजिए? एराज। ये अन है, ये हरफी, ये जो है ना ये हरफी जर है। अन मीन से, यानी उससे इज्तिनाब कीजिए, इससे इज्तिनाब कीजिए, उससे दूर रहिए, इसका तर्जुमा होता है से। अन पर क्या थी? जज़म, लेकिन मुझे अन को आगे वाले हरफ के साथ क्या करना है? मिलाकर पढ़ना है। तो अगर मैं मिला के पढ़ूंगा, अगर मैं वारिज अन अल जाहिलीन रुक के पढ़ूंगा तो इस तरीके से पढ़ा, लेकिन अगर मुझे इकट्ठे पढ़ना है तो मुझे नून पर क्या लगानी पड़ेगी? तो बनेगा वारिज अनिल जाहिलीन। तो ये है इज़ा हुर्रिका बिल कस्र। जब आप जाजिम हरफ को हरकत देना चाहेंगे तो किसके जरिए से? तो हाँ, कहीं पर आप देखेंगे खिलाफ कायदा, आप कहते हैं कि यहाँ पर तो कायदा है कि हुर्रिका बिल कस्र, जेर के जरिए से हरकत देंगे, तो जबर क्यों? वहाँ पर नुतक का कायदा, यानी वहाँ पर सुकून होता है पढ़ने में, इसी वजह से। जैसे मिनल मदरसा, तो हमने मिनल क्यों पढ़ा? क्योंकि अगर जेर डाल दे, कायदा तो जेर का ही है, लेकिन जेर को जबर से क्यों बदल दिया? सिकल की वजह से, बारीपन की वजह से। तो मिनल मदरसा ये दुरुस्त, अहले अरब इसको पसंद, अहले अरब बड़े ये जबान ये जो थे ना, ये लुग़वी अरब के थे, थोड़ी सी भी उनको नुतक में प्रॉब्लम हो जाती थी, पूरे कलमे को बाज़ अवक़ात बदल देते थे। तो ये दूसरा। अब लास्ट अलामत क्या है? दुखूलुल हुरूफ अन्नासिबा अविल जाजिमा अलैहा। फ़ैल आपका वो होगा जिस पर हुरूफ नासिबा और हुरूफ जाजिमा दाखिल होंगे। हुरूफ नासिबा मीन्स ऐसा हर्फ जो आपके फ़ैल के आखिरी हर्फ को जज़म देगा। वो कौन सा है? लम है। वो कौन सा है? मिसाल के तौर लम, जैसे मैंने कल भी मिसाल दी, लम, जैसे लम यज़हब, देखिए एंड पर क्या आ गया? जज़म। किसकी वजह से? इसको कहते हैं हरफी जाजिम। हरफी जाजिम उस हरफ को कहते हैं जो अपने आपके फ़ैल के आखिर को क्या दे? जज़म। हरफी नासिब किसको कहते हैं? नस्ब कहते हैं ज़बर को। हरफी नासिब कहते हैं जो आपके फ़ैल के आखिर हरफ को क्या दे? ज़बर। इसी को लीजिए लाई यज़हबा, लाई, हाँ लन या लाई या पड़ेगी, फिर इसको मिला के तो लाई। तो ये हरफ नासिब है, ठीक है। अच्छा, लम और लन में क्या फर्क है? मैंने कल भी बताया, जब हम फ़ैल मुज़ारे पर लम दाखिल करते हैं तो वो आपका जो फ़ैल है वो किस में चला जाता है? माज़ी, और ये नहीं का माना देते हैं। लम यज़हब, वो नहीं गया। लन यज़हब, ये भी नफी का, ये भी नेगेटिव सेंटेंस को लेता है सेंटेंस में, लेकिन ये फ्यूचर में लेगा और माना के अंदर ताकीद पैदा करेगा। ला यज़हब, वो हरगिज नहीं जाएगा। एक होता है ला यज़हब, वो भी फ्यूचर के लिए आ सकता है, ला यज़हब वो नहीं जाएगा। दूसरा होता है ला यज़हब, वो हरगिज नहीं जाएगा, ठीक है। लम माज़ी। सर अगर इबारत के बीच में आए तो भी जज़म वाला ही रहेगा या इस पे हरकत आएगी? अगर लम यज़हब इबारत के बीच में आ जाए, हाँ इबारत के बीच में, तब भी इस पर क्या आएगा? जज़म ही रहेगा। कुरान में ना लन की मिसाल दीजिए, कुरान की, ला यनालल्लाहु, अल्लाह ताला को हरगिज़ आपकी क्या, आपका गोश्त और आपका जो खून है जानवर, लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ आप नेकी हासिल
نیکی تک نہیں پہنچاؤ گے جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں تو یہاں سے جا کر ہی خرچ کیجیے گا. تو یہ ٹھیک ہے اتنے. تو علامت اسما بھی آپ نے جانے اسم کی علامتیں اور علامت فعل. تھوڑا پلیز ریپیٹ کیجیے یہ پیج نمبر یہ پرانا ہے یہ کون سا والا؟ 20 ہاں کہاں ہاں حکم المکتوبہ اداؤها بالمسجد. فرض نماز کا حکم ہے اس کو ادا کرنا مسجد. لأن اللہ تبارک و تعالی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یقول فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں ورکعوا اس کے بعد کہتے ہیں وقال علیہ الصلوۃ والسلام ڈیش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ بالجماعۃ افضل ب27 درجۃ من صلاۃ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا افضل ہے اکیلا نماز پڑھنے سے. باصل ما حضر فی المسجد یا ما حضر المسجد. باصل مسجد میں داخل حاضر نہیں لأنه كان سقيما کیونکہ وہ بیمار ہے. ڈیش بالخروج الى واداء الصلاۃ کیا ہے گا اس کو ڈیش بالخروج ہاں اس کو مشورہ کس چیز کا دے رہا تھا؟ اوپر کیا آیا تھا ہمیں اس کو مشورہ دے رہا تھا ہاں چلو کھیلیں گے. اقترح فاضل على باصل بالخروج الى ملعب نہیں مسجد. مطلب نیچے اس کو ایڈوائز دے رہے ہیں مطلب چلیں گے. جس نے نا پتا ہے مسجد اچھا اچھا ہاں پھر انہوں نے غلط یہ ایگزامپل دیے یہاں پر. وہ ادائی صلاۃ کیوں جوڑا اس کے ساتھ؟ چلو اوپر یہ اس کو مشورہ دے رہا ہے مسجد میں نماز پڑھیں. ہاں وہی ہے اصل میں. اس کو کیا کہہ رہا ہے جماعت کی نماز مسجد میں ہاں بالخروج الى المسجد و ادائی الصلاۃ بالجماعۃ کیونکہ وہ اس کو مشورہ ہی دے رہے ہیں نا کہ نماز کو مسجد میں پڑھا دیں. کوئی تو ٹھیک تو ڈیش و ڈیش عقیل و فضیل کان یلعبان بالکرۃ عقیل اور کیا تھا فضیل کھیل رہے فٹ بال کھیل رہے تھے. عقیل اور فضیل فٹ بال کھیل رہے تھے. ڈیش فی المکتبۃ سعد سعید و مسعود فی المکتبۃ وکانوا سعد سعید مکتبے میں ہے مکتبے میں تھے وکانوا یقرؤون اور وہ پڑھ رہے وکانوا یقرؤون وہ سب پڑھ رہے تھے. سمجھ آ گئے؟ اس سے پہلے جو کوشچن ہے اس کا